دوستو آپ نے چکن کی بریانی بہت سے طریقوں سے بنائی ہوئی آپ نے کھائی تو ہوگی، لیکن آج میں آپ کو نئے طریقے سے بریانی بنانا سکھاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ میں نے تقریباً 1 پاؤ سے زیادہ، تقریباً 1.5 پاؤ کے قریب میں نے چکن کا گوشت لیا ہے، اور اس میں نے سندھی بریانی مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے بعد میں نے گھر کا بنا ہوا مکس بریانی مسالہ اس میں ایڈ کر دیا۔ اس میں ایک 2-3 کے پتے آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں، اور اس کے بعد نمک آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، اور جو میں نے پتے ڈالے تھے وہ کڑی پتے تھے۔ اس کے بعد 1 پیالی آپ نے اس میں دہی ڈال دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ 1 چمچ ڈال دینا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے۔ دوستو آپ اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے بھی آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو یہ بہت اچھی بنے گی اور جوسی بنے گی۔ کیونکہ مجھے دیر ہو چکی تھی، کھانا تیار کرنا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی اس کو چولہے پہ چڑھا دیا ہے، اور اس میں ایک پتیلی میں نے 2 آلو بھی لمبے لمبے سلائسز میں کٹ کر لیے، اور اس کو میں نے تقریباً 15 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور دوسری کڑھائی میں نے آئل ڈالا، اس کے بعد میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز فرائی کرنے کے لیے اس میں ڈال دیے۔ جب پیاز فرائی ہو گئے، اس کے بعد میں نے آدھے پیاز الگ کر لیے گارنشنگ کے لیے، اور باقی پیاز کے اندر میں نے 2 عدد ٹماٹر جو تھے میں نے اس کا چھلکا اتار کر اس کو پیس کر میں نے اس میں ڈال دیا، اور ان دونوں کو پھر میں نے اچھی طرح سے بھون لیا۔ یہ دیکھیے دوستو، آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کو آپ نے بھون لینا ہے۔ جب مسالہ تیل چھوڑنے لگ گیا تو یہ دیکھیے دوستو، اس کی یہ لک آئی۔ اس کے بعد جو میں نے چکن کی گریوی بنائی تھی، ہمارا چکن جو تھا وہ گل چکا تھا، اور ساتھ میں آلو بھی گل چکے تھے، تو میں نے اس کے اندر پیاز اور ٹماٹر جو میں نے فرائی کیے ہوئے تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیے، اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں نمک، چونکہ میں نے کم ڈالا تھا تو بعد میں اس کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی، پھر میں نے اس میں نمک بھی شامل کر دیا تھا، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا اس طرح سے دوستو۔ پھر اس کے بعد میں نے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیا، تاکہ مسالہ جو ہے یکجان ہو جائے گوشت کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 گلاس پانی اس میں ایڈ کر دیا، اور اس کو ابال آنے تک پکا لیا دوستو۔ پھر اس کے بعد جو میں نے 2 گلاس چاول میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے دوستو، میں نے یہ باسمتی چاول لیے ہیں، سیلا چاول نہیں لیے۔ اگر آپ سیلا چاول اس میں شامل کریں گے تو اس سے بہت ہی اچھی بریانی بنے گی۔ تو دوستو میں نے اس کو 2 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا، اور پھر میں نے گریوی کے اندر اس کو شامل کر دیا۔ دوستو آپ نے اس کو جو ہے نا ڈھک کے نہیں رکھنا، کیونکہ یہ چاول جو ہے بہت جلدی گل جاتے ہیں، چونکہ یہ باسمتی رائس ہے، اس لیے آپ نے اس کو ڈھک کے نہیں رکھنا، اور ایسے ہی کھلے برتن میں ہی آپ نے اس کو پکانا ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، آپ نے اس کو ایسے ہی پکا لینا ہے۔ جب اس میں ابال آ جائے گا اور اس کا پانی جب خشک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ نے اس میں باقی بچی ہوئی پیاز آپ نے اوپر سے ڈال دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں زردے کا رنگ میں نے لیموں کے اندر مکس کیا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد میں نے پودینے کے چند پتے لیے، وہ پودینے کے پتے میں نے اس کے اوپر ڈال دیے، اور آلو بخارا بھی میں نے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا،
دوستو آپ نے آلو بخارے کو اچھی طرح دھو لینا ہے تاکہ اس کی مٹی ہٹ جائے۔ اس کے بعد وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد میں نے توا لے لیا، توے کو گرم کیا، اور توا گرم کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر چاولوں کو دم دے دیا۔ دوستو توے کو رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہے نیچے سے نہیں لگتے، اور اوپر سے کوئی باری چیز آپ رکھ دیں۔ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد پھر میرے چاول جو تھے وہ تیار ہو گئے۔ دوستو یہ دیکھیں فائنل لک کتنے مزے کے بنے ہیں یہ چاول۔ آپ رائتے کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔